یونین کونسل گڑھمل میں یہ ادھر میرج ہال میں اے سی صاحبہ آج کیوں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ تمام بریفنگ اے سی صاحبہ کو دی جائے گی کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو آگے کیسے چلانا ہے، ہر محلے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئی ہیں، اور دوسرا ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس روڈ پہ نا سامنے ایک ہمارا جو مین نالا جا رہا ہے نا وہ کافی ٹائم سے مین جو پرابلم ہے وہ سیوریج کا ہے، پانی کا۔ کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کے یو پی سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود ہیں، پٹواری حضرات موجود ہیں، آپ پلیز کنوے کریں، دفتر تک میرے پہنچائیں تاکہ آپ اس کا کوئی اچھا جی، آج ہمارے علاقے میں اے سی صاحبہ آ رہی ہیں یونین کونسل گڑھمل میں، یہ ادھر میرج ہال میں ایک پارٹی کا ارینج کیا ہوا ہے انہوں نے، کوئی شکایات سیل۔ اچھا جی، ابھی ہم نے ایک دو بندوں سے بات کی ہے کہ اے سی صاحب آج کیوں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں۔ ابھی وہ حافظ طاہر صاحب ہیں ہمارے، وہ اندر گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں کسی کو، تو پھر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی اس جو تقریب کا موضوع کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ستھرا پنجاب پروگرام جو یہ پورے ملک میں شروع کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آج گڑھ محل باغا میں الحمد میرج ہال میں اہم اے سی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، جس میں یہ تمام ہر جو گاؤں کے نمبردار صاحبان ہیں ان کو بلایا گیا ہے، جو ممبران ہیں، امام مساجد ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، اور یہ تمام بریفنگ اے سی صاحبہ کو دی جائے گی کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو آگے کیسے چلانا ہے۔ ہر محلے کی، ہر گاؤں کی وہ 5 ممبران کی کمیٹی ہے، تو یہ کمیٹی جو ہے یہ مانیٹرنگ کرے گی کہ آگے جو یہ صفائی کا پروگرام ہے اس کو بہتر طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں، تمام ہمارے جو بزرگ ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جہاں تک بھی ہو سکے اپنے گاؤں کی اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کمپلین ہو، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے علاقے کی یا اپنے محلے کی جو کمیٹی ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق الليل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے حسین ابن علی تیرا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو۔ سب سے پہلے السلام علیکم، اور اس کے بعد آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب ہم تشریف لائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب جو ہیں یہ ولیج کمیٹی ہے ہمارے، آپ سیکرٹری صاحب ہیں؟ اچھا جی، کتنے ولیجز ہیں ہمارے گھر میں؟ 17۔ اچھا جی، پہلے تو میرا جو ہے یہ اسپیشلی جو اسپیسیفکلی وزٹ ہے یہ آج کا صرف ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے ہے، باقی بھی ہم باتیں کریں گے۔
لیکن بیسکلی جو آج میں آئی ہوں یہ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے آئی ہوں. میں نے اپنے یو سی وائز جو ہے تمام یو سیز کے وزٹ شروع کیے ہیں ریگارڈنگ ستھرا پنجاب پروگرام. اور ستھرا پنجاب پروگرام جو ہے جی یہ میڈم سی ایم کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو بندہ خود اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کو خود انیشیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے آج تک یہ اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ کبھی کسی صوبے میں شروع نہیں کیا گیا. سو یہ پروگرام میڈم کے دل کے بھی بہت قریب ہے اور وہ اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کر رہی ہیں. اور اس پروگرام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ فنڈس جو ہیں وہ بھی الوکیٹ کیے ہیں. لیکن فی الحال جو ایک رپورٹ گئی ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے, مین پاور دی گئی ہے, ہر طرح کی فیسلٹی دی گئی ہے. اس کے باوجود بھی ابھی ستھرا پنجاب پروگرام کے کام کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی یا جس کی ایکسپیکٹیشن تھی میڈم سی ایم کی. بہت سی علاقوں میں کمپنیوں کے کانٹریکٹ بھی ختم کر دیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو پروگرس تھی اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں تھی. ابھی ان کی پروگرس کو اور ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ایک ولیج آؤٹ ریچ پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. انیشلی جب ان کا کام ستھرا پنجاب کا شروع ہوا تھا جنوری میں ہماری تحصیل میں, تو یہ صرف اربن ایریا یعنی ہمارے جو شہری علاقے ہیں ان میں ان کا کام شروع ہوا تھا. لیکن اب جو ہے ان کو مشینری پرووائڈ کی گئی ہے اور اب ان کا رورل ایریاز میں یعنی ہمارے جو گاؤں ہیں دیہات ہیں ان میں بھی ان کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور زیادہ شکایات جو ہمیں آتی ہیں, زیادہ کمپلینٹس بھی جو ہمیں آتی ہیں وہ ہمارے دیہی علاقوں سے یعنی رورل ایریاز سے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ولیج آؤٹ ریچ پروگرام جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اس ولیج آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت ہم نے ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی میں 7-8 ممبرز ہیں جو وہاں کے سیکرٹریز ہیں, وہاں کے پٹواری حضرات ہیں, نمبردران ہیں, امام ہیں مساجد کے, اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, بہت وہ تمام نوٹیبل لوگ جو ایک گاؤں میں ہیں, کوئی این جی او چلا رہا ہے, کوئی بھی ہے, ان سب کو ملا کر ایک جو ہے کمیٹی ایک گاؤں کی بنا دی ہے. اور آپ تمام گاؤں کی کمیٹیز کے جو ممبران ہیں ان میں کوئی چیئرمین کوئی وائس چیئرمین ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا. آپ سب ایکولی اس میں پرفارم بھی کیا کریں گے, ایکولی آپ اس میں رپورٹ کریں گے. اس میں کوئی چیئرمین نہیں ہے, اس میں کوئی وائس چیئرمین نہیں ہے. آپ سب نے اپنی بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے اپنے علاقے کی مانیٹرنگ کریں. آپ کے علاقوں میں جتنی صفائی ستھرائی کی یہ ٹیمز آتی ہیں ان کے پینافلیکسز ہم نے ڈسپلے کروا دیے ہیں. آپ کے ولیج کمیٹی کے دفاتر بنوا دیے گئے ہیں, یو سی لیول پر بنوا دیے گئے ہیں. آپ تمام لوگوں نے جو ولیج کمیٹی کے ممبرز ہیں, آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں ستھرا پنجاب پروگرام کی جو ٹیم آتی ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے. 5-6 چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں. کیا جتنے بندے آپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہ آ رہے ہیں, کیا وہ پراپر مشینری لے کر آتے ہیں, نالیوں کی ڈی سلٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا مطلب یہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کچرا اٹھا کے چلے جانا. ڈی سلٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نالی کی نیچے طے تک اس کو صاف کرنا ہے. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ باقی آپ کی نالیوں کی پراپر ڈی سلٹنگ کر رہے ہیں. ولیجز میں یعنی گاؤں میں ہماری جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے وہ ایک ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے. شہری علاقوں میں ایک ہفتے میں 3 دن ہے, دیہی علاقوں میں ایک ہفتے میں 2 دن ہے. کیا آپ کے علاقوں میں واقعی یہ 2 دن آتے ہیں اور آپ کے گھروں سے پورا لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس چیز کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے. کیا یہ پراپر یونیفارم میں آتے ہیں, کیا یہ پراپر ٹائم پہ آتے ہیں, کیا یہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے, گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. جو آپ کے زیرو ویسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, زیرو ویسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یعنی جو بڑے آپ کے ڈھیر لگے ہیں گاؤں میں وہ انہوں نے ایک دفعہ ریموو کرتے تھے, یا وہ انہوں نے ایک دفعہ ریموو کیے دوبارہ بن گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے. کیا ایک دفعہ بھی ریموو ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھی ریموو نہیں ہوئے. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے مانیٹر کرنی ہیں. آپ سب نے اکٹھے اپنی میٹنگز کرنی ہیں اور اپنی رپورٹس جو ہیں وہ آپ نے اپنے یو سی سیکرٹریز کو جمع کروا دیں گے. وہ آپ 1 ہفتے بعد کرائیں, 2 ہفتے بعد کرائیں کہ نہیں ہمارے علاقے کی یہ آبزرویشن ہے, ہمارے علاقے میں یہ نہیں آتے ہیں تو 1 دن آتے ہیں, 2 دن آتے ہیں, نہیں آتے, صفائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں.
प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं, इक्विपमेंट लेकर आते हैं नहीं आते हैं। आप बेशक इसमें आप सब एक अपना परफॉर्मा बना सकते हैं, उस परफॉर्मेंस में आप टिक मार्क कर सकते हैं कि आज ये चीज़ हुई है, कल ये नहीं हुई। इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जब हमें रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी गांव वाइज, विलेज वाइज, तो हमें पता चल जाएगा कि किस गांव में बहुत ज़्यादा खराबी है, किस गांव में सूरत हाल कुछ बेहतर है, किस गांव में बहुत बेहतर है। फिर हम ये कर सकते हैं एटलीस्ट कि हम टीमों को लगाकर मिलाकर उन तमाम एरियाज को क्लियर करवाना शुरू कर देंगे जहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हालात क्या हैं, कैसे हैं, मैं एक अकेली हर तरफ तो नहीं पहुंच सकती, आप अकेले हर तरफ नहीं पहुंच सकते। एक्चुअली हम सब ने मिलकर ही काम करना है। इसी वजह से हमने ये विलेज जो है कमेटीज बनाई हैं, ताकि आप अपने गाँव को, अपने इलाकों को प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। और ये बेसिकली आप मेरी आंखें हैं और मेरे कान हैं। आपने मुझे आकर बताना है कि मैडम ये हमारे इलाके में नहीं हो रहा, उसको आपने एक रिपोर्ट की शक्ल में देना। आपने अपने यूसी सेक्रेटरी साहब को अपनी रिपोर्ट बेशक हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, आप अपने इलाके की रिपोर्ट दे देंगे। आपने भी इनकी रिपोर्ट लेनी है और रिपोर्ट मुझे जो वो 2 हफ्ते बाद पहुंच जानी चाहिए आपके तमाम गाँव, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हम ये कि आगे जो दूसरा पंजाब की टीम जो उनको हम मैनेज कर सकते हैं कि किधर हमने उसको ज़्यादा भेजना है, किधर हमने उसको थोड़ा कम, ठीक है। नेचुरली रिसोर्सेज के बाद एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने तनकीद पर आई तनकीद नहीं करनी। ये एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, नेचुरली इसको काम करने में, इसको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश होने में टाइम जरूर लगेगा। तनकीद पर आई इस्लाह करनी है। हमने कोशिश कर ली है कि हम अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं तो हम उसको बेहतरी के लिए हाईलाइट करें। इन लोगों को ये हमारी सफाई के लिए, सुथराई के लिए वर्कर्स लाते हैं, नेचुरली गर्मी है, इंसान है, ये भी हमने इनका भी ख्याल जरूर रखना है। तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, तनकीद बराए इस्लाह करनी है ताकि आगे बेहतरी हो सके। हमारी जो है वो ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए कि हमने अपने इलाके की बेहतरी करनी है, और वो बेहतरी के लिए आपने इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हमें देनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेशक हफ्ते में निकलें, 1 दिन अपना रख लें, 2 दिन रख लें, उसमें आप सारी जो टीम है, कमेटी हमने बनाई है, वो निकलें, अपने इलाकों को विजिट करें। और उस मैंने जो हमारी सुथरा पंजाब की टीम है, मैंने उनको भी डायरेक्शन दी है कि जब वो किसी इलाके में आएंगे वो विलेज कमेटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जब भी हमारा स्टाफ सुथरा पंजाब का आएगा वो आप सबसे ही कोऑर्डिनेट करेगा, वो आपको ही कॉल करेगा और आपने ही उसको लेकर जाना है और दिखाना है कि किन इलाकों में प्रॉब्लम है और किन इलाकों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये अब आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका इलाका है, आपने इसकी बिल्कुल जिम्मेदार शहरी की तरह जिम्मेदारी लेनी है और हमें प्रॉपर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देनी है ताकि हम उसको बेहतरी के लिए बिल्कुल पा सकें। सेकेंडली सेक्रेटरी साहब, आपका जो गढ़ महल का इलाका है, यूसी है, इसकी मुझे स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है। आपकी है यूसी? नहीं, रोहतास की नहीं है, वो मुझे पता है। आपकी गढ़ महल यूसी की मुझे शिकायत आ गई है और रोहतास की है, वो उसकी भी आई है, आपकी गढ़ महल की मेरे पास बहुत शिकायत आई है स्ट्रेट डॉग्स, उसके ऊपर जरा थोड़ा सा आपके पास मेडिसिन मौजूद है। और भी किसी किस्म के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ये लगता कि मैंने भी बताया हमारा कुत्ते हैं, इनकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये आपने बतानी है। आपके पास एक मौका है, आपके पास जो आप रिपोर्ट कर रही है वो हर चीज़ आ सकती है। हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस जगह पे हमारा कुत्ते बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम उस चीज़ को फोकस करेंगे। किस जगह पर सफाई का प्रॉब्लम है, उसको उस तरह से फोकस करेंगे। कहाँ पर आपकी नालियाँ नाले साफ नहीं हो रहे, हम उधर उसको फोकस करेंगे। जहाँ पर आपकी डे टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही, हम उसको वहाँ फोकस करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक डेटाबेस एटलीस्ट बन जाएगा कि किस इलाके में क्या हो रहा है, तो उसको नेचुरली फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकेंगे। आपके सुपरवाइजर कौन है कि यहाँ पर? आपको अली इधर आओ। ये जी अली साहब आपके यहाँ सुपरवाइजर सुथरा पंजाब की, ये आपकी कॉल शॉल उठाते हैं कंप्लेंट्स वगैरह जब आप करते हैं? कॉल उठाते हैं या आपकी उठाते हैं? आपकी कंप्लेंट्स रिजॉल्व होती है? आपकी शिकायत में रिजॉल्व होती है? क्या क्या मसाइल आपको जो है मसाइल? मैडम चुनाव करने में ज़्यादा मुंबई में वैसे मुंबई में बहुत चाहता हूँ, वैसे भी वेलफेयर ऑफिसर आपने
کروں میں. تو علی بھائی اٹھاتے ہیں کال، لیکن مسئلہ یہ ہے، وہی بات ہے کہ اوپر سے اٹھا کر وہ چلے جائیں، دوسرا دن پھر اسی طرح پانی ہو، تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے صفائی کرنے میں. صفائی کریں نالی کے نیچے سے کریں. پھر اس جگہ ایسے مسائل ہیں، اگر صفائی کریں بھی تو جب بارش آتی ہے، پانی آتی ہے، تو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا دائیں میں کوئی مسئلہ ہے تو ادھر سے ہمیں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں. اور اس طرح سڑک کے ساتھ بھی ایسے مسئلے ہیں کہ بعض دفعہ نالا ٹوٹا ہوتا ہے، تو اس جگہ سے اگر پانی آتا ہے سڑک پہ تو وہ نالا نیچے سے صحیح صاف نہیں ہوتا، نیچے مٹی کھڑی ہوتی ہے. یہ مسائل ہیں. سلٹ تو نیچے ہوتی ہے نا، جو اس کی تہ میں ہوتی ہے. تو ڈی سلٹنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کو تہ سے کلیئر کریں. جب آپ اس کو ایک دفعہ نیچے سے کلیئر کر دیں گے تو 1-1.5 مہینہ آرام سے وہ پانی اتنا کوانٹٹی میں ہوگا کہ وہ ایٹ لیسٹ سڑک کے لیول پر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اوپر سے صرف 2-4 شاپر اٹھا کے چلے جائیں گے تو دیٹ از ناٹ ایزی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ انشور کریں. اور جی کسی کا کوئی مسئلہ مسائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر طاہر مشکور ہے، یونین کونسل گڑھ ملکیہ لیان. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا ہے، اور یہ جو پروگرام ہے کیونکہ پہلے اس سے یونین کونسل لیولز اور رورل ایریا میں کوئی اتنا کرتا نہیں ہوتا تھا، اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ٹیم ہے، علی بھائی ٹھیک ہے، فون بھی اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کوئی ایسے اوزار یا وہ چیزیں دینی چاہیے. پتہ نہیں انہوں نے کرنی ہے یا کس نے کرنی ہے، کہ آطف بھائی کو میں نے 3-4 دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے یہ عذر ہوتا ہے، آتے بھی ہیں، کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسے اوزار نہیں ہوتے محترمہ کہ یہ اس کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ان کو دیں، پرووائڈ کریں. کیونکہ بہت اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے صفائی ستھرائی والا، اور بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ان کو ذرا حکم صادر کریں تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے تشریف آوری پر. اکوپمنٹ کون سی نہیں ہے جی آپ کے پاس؟ اگر ان کو تھوڑا سا یہ ہو جائے نا کہ جاتے ہیں ٹائم ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا حکم صادر کر دیں جو بھی کچھ کرنا ہے. اچھا سید حسین جو ہے نا گاؤں، اس کا تو پرٹیکولرلی میں آپ کو آپ یہ چیز دیکھیے، سید حسین گاؤں تو جو ہے اس کو تو اس کا معاملہ تو پرٹیکولرلی میں نے خود ہائی لائٹ کیا تھا. ادھر میں خود گئی تھی، وہاں جا کر ہم نے وہاں پر آپ کے فونڈ کا مسئلہ تھا، اس کو ہم نے خالی کروایا، اس کی ہم نے بڑی ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے ضلع کونسل کے سی او صاحب کو میں نے وہاں پر بلایا ہے. وہ پورا آپ کا وہاں پر ایسٹیمیٹ بنا کے گئے سید حسین کا اسپیشلی. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ میں خود سمجھتی ہوں کہ وہ اس کا بہت سیریس مسئلہ ہوگا. تو وہ تو جی آپ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ وہ ابھی یہ ہمارے ڈی سی صاحب بھی نئے آئے ہیں، ان کو میں نے کہا ہے کہ اس کو آپ اپروو کریں تاکہ ہم وہاں پر پراپر سیویج کا سسٹم بنا لیں. تو وہ تو ایک آپ کا اور پرابلم ہے. اچھا، جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے جی، ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کی ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے ایک پوری ڈیٹیلڈ ریکویزیشن بھیجی ہے، جس میں ہم نے ان کی HR بھی اور مانگی ہے. کم از کم ہم نے کہا ہے کہ 150 سے 200 بندہ ہمیں اور دیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کی اکوپمنٹ کی بھی ریکویزیشن اور بھیجی ہے، اور وہ ہوپ فلی اپروو بھی ہو جائے گی. تو یہ والی جو ہماری شکایات ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک UC میں صرف یہ 3 سے 4 بندے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہر گاؤں میں بندے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اکوپمنٹ بھی ہو جائے گی. نیچرلی وہی بات ہے کہ یہ ابھی پروگرام کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے تو ایک دم سے تو چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. آہستہ آہستہ جب آن گراؤنڈ ایک پروگرام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کمی پیشی ہے، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں اور بہتری آ جائے گی. آپ سب کی فیڈ بیک سے آپ بتائیں گے، ہمیں رپورٹنگ کریں گے، تو اسے انشاءاللہ ہم اس میں مزید بہتری لے کے آتے جائیں گے. لیکن آپ نے اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی آپ نے پلے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ یہاں سے میری بات سن کے اٹھیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. آپ نے ایز جو ولیج کمیٹی ممبر پراپر اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے نکلنا ہے. پٹواری حضرات کدھر ہیں ہمارے؟ عامر اور امجد، آپ دونوں بھی ممبر ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ دونوں کوئی اور نکلے نہ نکلے، آپ دونوں سے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ دونوں ایٹ لیسٹ نکلیں.
ٹھیک ہے, اور پراپر رپورٹنگ کریں گے, اور آپ لے کر نکلیں گے سب کو جو ولیج کمیٹی کے ممبر, ٹھیک ہے, اور آپ کی رپورٹ جو ہے وہ سیکرٹری صاحب تک پہنچ جائے گی. آپ دونوں اس کو فورسی کریں گے, ٹھیک ہے, باقی ہو جائے نہ جائے ایٹ لیسٹ آپ دونوں سے میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ دونوں, ٹھیک ہے. اور جی کسی کا کوئی ایشو, کوئی پرابلم؟ السلام علیکم میم. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئی ہیں, اور دوسرا ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس روڈ پہ نا سامنے ایک ہمارا جو مین نالا جا رہا ہے نا, وہ کافی ٹائم سے آگے سے بند ہے. 2-3 بار ہم نے کوشش کی ہے آگے سے اسے کھولا ہے, لیکن پانی جو ہے نا وہ سارا ہماری زمین میں ہی کھڑا ہے. تو کچھ جو سیوریج کے پائپ ہیں ہماری گلی میں گھر سے جو آ رہے ہیں وہ ڈاؤن ہیں, تو جب نالا آگے سے فل ہو جاتا ہے تو وہ پانی سارا اندر جاتا ہے ہمارے. تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل آپ کر دیں. نہیں, جو پانی ہے نا وہ سارا ادھر جمع ہے. آگے سے نالا جو ہے وہ جو بھی لوگ ہیں آگے مٹیریل نہیں بنا ہوا نہیں ہے. پہلے آیا تھا, پہلے پانی آگے جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہو گیا. یہ والے جو سیوریج کے مسائل ہیں بھائی, یہ جائیں گے, یہ تو اس میں تو ضلع کونسل کی پراپر اسکیمز لگیں گی, ٹھیک ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سید حسین کی بھی ہم نے پراپر اسکیم دی ہے. یہ جو نالے اگر موجود ہیں وہ بند ہیں وہ تو ہم کھلوا سکتے ہیں, وہ تو ہم RWMC سے کہہ کے ٹیم لگا کے پھر ٹیم میں سے نکلوا سکتے ہیں. لیکن اگر نالا موجود ہی نہیں ہے, نالا نئے سرے سے بننا ہے, تو اس پہ تو پھر ضلع کونسل کی ہم نے نالا نکلوایا ہے آگے سے نا, نالا نکلوایا ہے, لیکن وہ دوبارہ سے مٹی سے پھر اسی طرح. چلے میں اس کو بھیج کے نا اس پہ ایک دفعہ وزٹ کروا لیتی ہوں, اس کی ہم فیزیبلٹی بھی, ٹھیک ہے جی. اور اینی ون؟ یہ مین جو ہے نا سیوریج والا سسٹم بلوان پور سے لے کے یہ راجو منڈی تک, یہ اڈے سے لے کے ادھر تک بنے ہوئے ہیں. یہ جدھر آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا, ادھر تک نالے بنے ہوئے ہیں دونوں سائڈوں پہ, لیکن یہ اس کا بالکل یہ بند ہے. یہ آپ کا یہ پکے بنے ہوئے ہیں, پرانے بنے ہوئے ہیں. نہیں 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 نہیں, صاف نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بات کر لی ہے. اور جو چگنجا شامت پور اورڈے کا یہ بڑے نالے ہیں, آپ بردیا جو بڑی مشین ہے جو کٹ کرتی ہے وہ آپ بھیجیں پھر صاف ہو, کیونکہ ویسے تو یہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. یعنی اوپر سے جس طرح حافظ صاحب نے بولا کہ کر دیا, اس کے بعد نہیں. مین جو پرابلم ہے وہ سیوریج کا ہے, پانی کا. اور یہ دوسرا یہ لڑکے نے ابھی بولا ہے جو پنڈی سے نالا کام تھا, وہ نالا آپ نے شاید کوشش کی, وہ آپ نے کروا کے گئی تھی, ایکسپیکٹر بھیجا تھا, لیکن ایکسپیکٹر والے نے بھی وہ ایسا بنایا کہ وہ نہر بنا دی. ایک پراپر 3 فٹ ہونا چاہیے اور نالا کام تک ہونا چاہیے, چاہے کچا ہی آپ بنا دیں, کم کم پانی کو جائے گا. ابھی یہ سامنے آپ نے کروایا تھا, یہ جو چوک ہے, اور پھر بند کر دیا. ابھی وہ بند ہو گیا. وہ بھی یہ کھوتی ہو گئی تھی تو وہ پانی بہت زیادہ خراب ہے. ابھی تو یہ لوگ جنہوں نے فصل لگائی ہے جو پانی دے دیتے ہیں, پانی نہیں آ رہا, ورنہ آج آپ بھی دیکھتے کہ چوک پہ کس طرح پانی ہوتا ہے. یہ اڈے پہ آوارہ کتے ہیں, خاص کر یہ مغرب کے بعد جو کیمرے علاقوں ان کو بہت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. کوئی آپ کو کیوری ہے, کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ کے UP سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود ہیں, پٹواری حضرات موجود ہیں, آپ پلیز کنوے کریں, دفتر تک میرے پہنچائیں تاکہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.